الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قرآن پاک وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک اور دن ہمیں اپنی بندگی کے لیے نصیب فرمایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اس نے اپنا بندہ بنانے کے ساتھ ساتھ سونے نبی کا امتی بنایا اور سونے نبی کی آل اولاد مولا حسین پاک کا چاہنے والا غلام بنایا. آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت صبر اور نماز کا درس دے رہا ہے، اور پھر بتایا کہ تم میرے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو. پھر آگے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی طرح سے آزمائیں گے، دشمن کے خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ ان تمام چیزوں پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے. تو اس آیت پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ والی آیت میں مفسرین نے جہاں بہت سارے تبصرے فرمائے ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ اس آیت پر اگر پورا عمل اگر کسی پاک گھرانے نے، کسی بندے نے اور کسی شہداء نے اگر عمل کیا ہے تو وہ اس آیت پر مولا حسین پاک کی ہی ذات مبارکہ ہے کہ جس نے اس آیت پر مکمل طور پر عمل کر کے بتایا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرا حسین پاک، مولا حسین پاک نعوذ باللہ قرآن کی کسی اور آیت پر یا قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن جو چیز اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ضرور کسی نہ کسی طرح سے تمہیں آزمائیں گے. وہ کیا آزمائش ہے؟ وہ خوف خدا کا بھی خوف ہو سکتا ہے. ہمارے ماحول میں دیکھا جائے تو دشمن کا خوف ہو سکتا ہے. پھر بھوک، جب کسی کو روٹی میسر نہ آئے تو اس سے بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے. پھر اس کے بعد پیاس کے ذریعے
پانی میسر ہونے کے باوجود حلق سے نیچے نہ اترا جائے، ہم تمہیں پانی سے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک اور پیاس سے بھی آزمائیں گے۔ پھر فرمایا تمہیں مال کا خوف ہوگا، مال تمہارا ضائع ہوگا، ہم اس طرح سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ پھر فرمایا تمہاری جانیں قتل کر دی جائیں گی، تمہیں میرے راستے میں شہید کر دیا جائے گا، میں تمہیں اس طرح بھی آزماؤں گا۔ پھر فرمایا تمہارے پاس پھل فروٹ کچھ بھی نہ ہوگا، میں تمہیں اس طرح سے بھی آزماؤں گا۔ پھر آخر میں فرمایا کہ سنا دو ان صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری کہ اللہ ہم سے راضی ہو چکا ہے۔ تو آپ سے میرا سوال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کربلا کی سرزمین پر ان ساری چیزوں کا سامنا اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مولا حسین پاک نے کیا ہے۔ آپ کو وہاں آپ کی جانیں ضائع ہوئی، پھلوں کا نقصان ہوا، پھر اس کے بعد بھوک کا احساس ہوا، پیاس کا احساس ہوا، مال کا احساس ہوا، یہ ساری چیزیں اگر بیک وقت کسی نے عمل کیا ہے تو وہ صرف مولا حسین پاک کی ذات مبارکہ ہے۔ باقی اگر دیکھا جائے دوسری طرف تو ہمیں جب اللہ رب العزت آزماتا ہے تو کبھی بھوک سے آزما لیتا ہے، کبھی اولاد ہم سے چھین کر ہمیں آزما لیتا ہے، کبھی مال ضائع ہونے کی صورت میں ہمیں آزما لیتا ہے، کبھی جان ضائع ہونے کی صورت میں آزما لیتا ہے۔ بیک وقت ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے کبھی کسی کو آزمایا نہیں۔ یہ آزمائش اگر کسی نے پوری کی ہے اور عمل کیا ہے تو وہ مولا حسین پاک کا گھرانہ ہے اور مولا حسین پاک کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ تاریخ اسلام جناب اعظم سے لے کر آج دن تک بے شمار شہید ہوئے، بے شمار قتل ہوئے، لیکن ہر قتل کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے، اور مولا حسین پاک کی جو شہادت ہے آپ کی شہادت تمام شہادتوں سے افضل ہے۔ آپ ہی کی شہادت کی وجہ سے آج مساجدیں آپ کو آباد نظر آتی ہیں تو وہ صدقہ حسین پاک کا ہے۔ آپ ہی کی شہادت کی بدولت اگر آپ کو جس جگہ زمین پر سجدہ کرنے کا دل کرے اور آپ سجدہ ادا کر دیں تو یہ کھلی چھوٹ اگر آپ کو میسر ہے تو وہ مولا حسین پاک کی بدولت ہے۔ تاریخ اسلام نے بہت سارے شہداء کو اٹھایا، لیکن سید الشہداء تمام شہداء کا سردار کسی کو بنایا تو وہ میرے حسین پاک کو اللہ نے بنایا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کربلا کی سرزمین پر کیا کچھ رونما ہوا۔ اس لعنتی یزید پلید یزید کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ وہ کس پاک خون کو بہا رہا ہے، وہ کس عظیم ہستی کا قتل کر رہا ہے، اعوذ باللہ۔ اور اس جیسے چیلے آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو یزید کے نام پر ذرا سا بھی لب کشائی کرنے کا ان کو موت پڑتی ہے۔ اور ایک بات میں کہہ دوں کہ محرم کے مہینے میں بھی اگر کوئی مولوی کوئی خطیب اگر آپ کو مولا حسین پاک کی کرامات فضائل شہادتیں اگر تمہیں نہیں سناتا تو پھر اپنی نسلوں کو یزیدی ہونے سے بچائیں، کیونکہ یزید ایک سوچ کا نام ہے۔ یزید کے کارنامے انشاءاللہ میں آگے جا کے بتاؤں گا، میں اب صرف پس منظر بتا رہا ہوں کہ مولا حسین پاک کی شہادت اسلام کی بقا، دین کی بقا ہے۔ آپ کی شہادت ہوئی تو ہمیں یہ دین نصیب ہوا۔ پھر فرمایا دوام اگر کسی چیز کو کسی شہادت نے بخشا ہے تو وہ دین کو مولا حسین کے سر نے دوام بخشا ہے۔ مولا حسین پاک کا سر نہ کٹتا
تو حق اور باطل کا فیصلہ بھی نہ ہوتا۔ آج ہماری نسلیں اور ہمارے ہم عمر جتنے بھی نوجوان یا جتنے بھی بزرگ ہیں، بدقسمتی سے ہر بندہ دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور کسی کو اپنے اکابرین کی شہادتوں کا احساس نہیں۔ عمار بن یاسر کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ذرا تصور کریں، کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا اور فرمایا بول عمار کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس خدا کو تو مانتا ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ اور عمار نے جس محمد کا، جس نبی کا اور جس رب کا ترانہ اور بھوک اپنے پیٹ میں بسائی ہوئی تھی، محبت جس نے اپنے دلوں میں راسخ کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ عمار کی ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں تو ایک ایک کر کے اگر نکالو تم تو پھر بھی عمار کی زبان پر محمد کا نام نہیں نکلے گا۔ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمار غلام ہو محمد کا اور نام کسی بت کا لے۔ مولا حسین پاک یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک چوسے ہیں، اور انہی ہونٹوں پر وہ یزید لعنتی چھڑی مار مار کر اپنے دربار پر لوگوں کو بتاتا۔ آپ کی شہادت کی انفرادیت ایک یہ بھی ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ نواسہ رسول ہے، معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ بطول کا شہزادہ ہے، اس کے باوجود اس نے فوج بھیجی اور نعوذ باللہ حسین علیہ السلام کو اور ان کے رفقا جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے سب کو شہید کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں مولا حسین پاک کو نعوذ باللہ قتل کیا گیا؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ مولا حسین پاک میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتا؟ میں جھوٹا ہوں، مکار ہوں، شرابی ہوں، زانی ہوں، تو یہ مجھے اپنا امیر کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا خون رسول ہو اور باطل کا ساتھ دے، خون رسول ہو، سید ہو، آل محمد ہو اور وہ کسی لعنتی کا ساتھ دے۔ تو یہی سب سے بڑی جنگ ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ مولا حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، مجھے امیر تسلیم کر لیں۔ وہ پلید تو اس کو کیا اندازہ تھا کہ اس کی ماں عیسائی، اس کی نانی عیسائی، اس کی پرورش عیسائی کی ماحول میں ہوا، اور جو اس نے پروان چڑھایا وہ عیسائیت کے ماحول میں چڑھایا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو میرے حسین پاک، مولا حسین پاک کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور نانی کو دیکھا جائے تو خدیجہ الکبریٰ۔ آج لوگ مولا حسین پاک کے مقابلے میں یزید کو لے کر آتے ہیں، لعنتی شخص کو، جہنمی شخص ہے وہ کہ جس نے خون رسول کا احترام نہیں کیا۔ حضور جانے کا اعلان کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ سامنے والا میرا خون ہے اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے تو تم اس کو برا بھلا نہ کہو۔ یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں؟ وہ ایک گناہ میں مبتلا ہے۔ تو فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ اس کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے، تم نے میرے خون کا احترام کرنا ہے، اس کے ایک گناہ سے ضرور نفرت کرنی ہے، اس بندے سے، اس سید سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ، اور ایک روایت میں کہ 1 دن کا بچہ سید ہو، آل رسول ہو، حقیقی سید ہو، وہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کو اذن ملے تو وہ 6 ولیوں کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ خون رسول کا مقام ہے، پر اس یزید لعنتی کو اس چیز کا احساس نہیں تھا۔ وقتی حکومت تھی اس پلید شخص کی، نام ختم ہو گیا، قبر
کتے پیشاب کر رہے ہیں، اور مولا حسین کی قبر پر آپ کے روزے اقدس پر 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، حسین پاک کا مشن کیا تھا؟ حسین پاک کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم نے وہ دیکھنی ہے۔ قصے کہانیاں تو آپ نے بہت سنی، پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حسین کی کرامات کو نہیں بلکہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ان کے جو معجزات ہیں وہ برقرار ہیں، ان کے جو مقامات ہیں وہ برقرار ہیں، ہم نے ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ مولا حسین نے کبھی بھی کسی ناحق کو قتل نہیں فرمایا، مولا حسین پاک نے کبھی بھی کسی زمین پر قبضہ نہیں کیا، مولا حسین پاک نے کبھی بھی کسی باطل کا ساتھ نہیں دیا، مولا حسین پاک نے کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کیا، مولا حسین پاک نے کبھی بھی اپنی زبان پر جھوٹ نہیں بولا۔ تو سوچنا تو ہوگا ہمیں کہ ہم سال گزرنے کے بعد یا حسین، مولا حسین اور نبی کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ہم ہی سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی کی یہ روایت مبارکہ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ کی مدت 30 سال ہوگی، 30، اور اس کے بعد حکومت آ جائے گی، ملکیت آ جائے گی۔ میرے حضور کا جب وصال ہوا تو مقام و مرتبے کے حساب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت میسر آئی۔ آپ کی خلافت کی مدت 2 سال اور 3 ماہ بنتی ہے۔ پھر مقام و مرتبے کے حساب سے نمبر 2 پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ نے 10 سال اور 6 ماہ کی حکومت، اتنے عرصے تک آپ نے حکومت فرمائی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا چرچا بلوچستان کی سرزمین تک پہنچ چکا تھا۔ کاش کچھ عرصہ اور عمر فاروق زندہ ہوتے تو پوری دنیا پر اللہ کا نام لینے والا ہر جگہ آپ کو بندہ نظر آتا۔ کفر کا منہ کالا کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ عمر فاروق تھا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال رہی۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے جو خلافت 4 سال اور 9 ماہ کی عمر تک آپ نے خلافت کو سر انجام دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے وصال کے فوراً بعد کچھ ماہ بچ چکے تھے، وہ 6 ماہ مورخین لکھتے ہیں 6 ماہ بچ چکے تھے، اور 6 ماہ کو مکمل کرنے کے لیے حسین کا بڑا بھائی مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ 6 ماہ کی خلافت مکمل فرمائی۔ اس طرح میرے نبی کی وہ قول اور وہ حدیث مبارکہ بالکل مکمل سچی آ کر ثابت ہو جاتی ہے یہاں پر کہ 30 سال کی خلافت مکمل ہوئی، اس کے بعد یزیدی معاملہ شروع ہوا۔ بلکہ میں اس سے بھی تھوڑا سا پہلے آپ کو لے جاؤں تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا تو دوسری طرف ملک شام میں رہنے والا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا، پہلے آپ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے آپ کی حکومت کے خلاف بغاوت فرما دی اور اپنی الگ سے خلافت کا اعلان کر دیا۔ بس وہی وجہ بنی، وہاں سے اختلافات شروع ہوئے، کرتے 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 پھر معلوم ہوا کہ آپ اسی اختلافات کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین بھی رونما ہوئی، دونوں طرف سے ہوا۔ لیکن علماء نے جس کو حق لکھا، برحق لکھا اور ہر جگہ پر حق لکھا، وہ مولا مرتضیٰ ہے۔ بس وہی معاملہ شروع ہوتا رہا، ادھر علی کا بیٹا حسین آیا، ادھر
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید لعنتی آیا، بس وہ بھی یہ چاہتا تھا مولا حسین پاک کو کیا ضرورت تھی خلافت کی، وہ تو دنیا کو ٹھوکر پر بھی نہیں رکھتے، ان کو کیا ضرورت تھی اس دنیا کی، لیکن حق اور باطل کا فیصلہ بھی تو ہونا تھا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ بھی تو ہونا تھا، لوگوں کو یزیدیت کا معاملہ بھی تو پتہ چلنا تھا۔ وقتی حکومت تھی اس بغیرت کی، اس لعنتی شخص کی، نام باقی ہے اور باقی رہے گا قیامت کی صبح تک، تو وہ حسین پاک کا باقی رہے گا۔ آج بھی کوئی شخص جس کے گھر میں بیٹے کی نعمت آئے نا، تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، اور آج دن تک کسی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا اپنی حیاتی میں، اپنی یادداشت میں، کہ فلاں نے اپنے پتر کا نام یزید رکھی چھوڑیا، کسی کا نہیں سنا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ لعنتی شخص تھا، اس نے خون رسول بہایا، اس نے خون رسول کا احترام نہیں کیا۔ ان قربانیوں کا کیا صلہ ہم کر رہے ہیں؟ میرے نبی کی آل اولاد جگہ جگہ خون بہاتی رہی، آنسو بہاتی رہی اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، اور ہم کیا صلے میں ان کو بدلہ دے رہے ہیں؟ جمعوں میں بھی نعوذ باللہ اب نمازی نظر نہیں آتے، فجر کی نماز تو باقی نمازیں تو دور کی بات۔ بہرحال امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حسین اور اپنے دادا علی المرتضیٰ سے یہ جملہ سنا ہے، یہ روایت سنی ہے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور نے مولا حسین پاک اور حسن پاک کا ہاتھ پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا کہ یا پروردگار، جو بندہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے وہ بندہ ان دو شہزادوں سے بھی محبت کرے۔ پھر فرمایا ان کے والد علی سے محبت کرے، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کرے، اور پھر میرے نبی نے محبت کا نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ اے نے نہیں فرمایا کہ محبت کرو تو بس دنیا میں ختم ہو جائے گا معاملہ، نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ان دو شہزادوں سے، ان کے والد، ان کی والدہ سے محبت کی، اس کو مقام اللہ رب العزت مجھ محمد کے درجے والا مقام عطا فرمائے گا۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے نبی کا مقام جنت میں کہاں ہوگا، میرے اور آپ کے نبی کا مقام اللہ نے جنت میں کہاں رکھا ہوگا؟ صرف ان دو شہزادوں سے محبت کرنے کا مقام اور نتیجہ اللہ رب العزت محمد کے درجے والا عطا کر رہا ہے۔ میرے نبی کے اس فرمان کو آپ کبھی نہ بھولیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، جنہوں نے ان کا دامن تھامے رکھا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے ان کا دامن پکڑ لیا اس کی فلاح ہے، جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے، وہ ہلاک ہے، اور جس نے ان کا دامن قرآن کو پکڑ لیا، میری آل اولاد کو پکڑ لیا، ان کا دامن ان کی اطرت پر چلنے لگ گئے، ان سے محبت کرنے لگ گئے، اور اپنی اولادوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنے لگ گئے، وہ کامیاب ہے۔ انشاءاللہ مزید جمعے آنے والے ہیں، مزید آپ کو بتاؤں گا کہ یزیدی کارنامے، کہ یزید کی حرکتیں کیا کیا تھیں، وہ کرتا کیا رہا ہے، اس نے مدینہ منورہ کی پاک مسجد نبوی کے اندر کیا کیا گل کھلائے، وہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پھر اندازہ لگائیے گا کہ آج ہماری نوجوان نسل وہ حرکتیں، وہ کام کر کے فخر محسوس کرتی ہیں، لیکن
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں مولا حسین پاک کی سیرت نصیب فرمائے، حسین پاک کا مشن جو تھا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جگہ جگہ آل رسول کی محبت کرنے والے آپ کو بڑے ملیں گے، لیکن ان سے یہ تو سوال کرو کہ حسین نے کبھی نماز چھوڑی تھی، حسین نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ لیکن ہمارا رویہ، ہمارا حال کیا ہے، وہ ہم سب ایک دوسرے کے حال جانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا رب ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک برگاہ میں ایک دفعہ شہزادہ حسین پاک اور جناب ابراہیم آپ کا بیٹا، حضور جانے کائنات کا بیٹا، آپ دونوں آپ کے گھٹنوں پر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ جناب جبرائیل امین آ جاتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا سلام ہو، آپ اللہ کا سلام قبول کریں، اور اللہ یہ حکم فرما رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان دو بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا مجھے دے دیں۔ کیا فرمایا؟ ان دو شہزادوں میں سے کوئی ایک شہزادہ مجھے دے دیں۔ تو حضور جانے کائنات نے غور کیا کہ میں حسین دیتا ہوں تو میری فاطمہ روتی ہے، میں حسین دیتا ہوں تو فاطمہ روتی ہے، اس کا شوہر، اس کا باپ علی روتا ہے، میرا بھائی روتا ہے۔ میں حسین دیتا ہوں تو میں محمد روتا ہوں۔ پروردگار تو میرے ابراہیم کو لے لے اپنے لیے۔ حسین پر محمد نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، حسین کی ذات پاک پر جناب محمد نے اپنا بیٹا قربان فرمایا، کیونکہ محمد کو معلوم تھا کہ میرے اس شہزادے نے وہ عظیم کام کرنا ہے، دنیا کو وہ حق اور باطل کا راستہ بتانا ہے کہ جو دنیا آج غافل ہو چکی ہے۔ میرے نبی نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حسین پاک کی شہادت کے معاملے پہلے بتا دیے تھے۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، کس نے کیا کیا، کب ہوا، ہم تو صرف کربلا تک جانتے ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کربلا کے بعد کیا کیا ہوا۔ جناب زینب کا وہ خطبہ جو اس نے لعنتی یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر دیا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یہ تو علی بول رہا ہے۔ بہرحال دعا کریں آپ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت آپ کی نسلوں میں آل رسول کی محبت ڈال دیں۔ خدا کی قسم پل صراط پر وہی بندہ پار ہوگا کہ جس کے دل میں خون رسول کی محبت ہوگی۔